Allahu, 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 Allahu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुल्क के नामवर उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम और प्रोफेसर हज़रात हमारे इस्लामिक चैनल गाड़ी पर तशरीफ़ लाते रहते हैं। इस तरह आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर हफ़ीज़ साहब, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज हम बात करेंगे रोज़ा के हवाले से कि रोज़ा की पहले मज़ाहिब में क्या हैसियत रही है और रमज़ान के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? रहमानिर्रहीम। इस्लामिक चैनल बिहाड़ी में पहली मरतबा मौलाना इकबाल साहब की दावत पर हाज़िरी का शर्फ मिल रहा है। मैं इस पर आपका मौलाना इकबाल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ने ज़िंदगी में एक और रमज़ान का तोहफ़ा दिया। अल्लाह की ये नेमत एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों में औद कर आई है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की इमारत जिन 5 उसूलों पर, जिन 5 चीज़ों पर कायम है, उनमें से एक रोज़ा भी है। तो रोज़ा साबका उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा है, साबका अक़वाम में भी रोज़ा मशरू रहा है। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, आसमानी किताबों में देखते हैं, अहादीस की तशरीह हमारे सामने आती है, तो इल्हामी मज़ाहिब में भी रोज़ा रहा है। और इल्हामी मज़ाहिब के अलावा जो दूसरे अदियान गैर समावियात थे, उनमें भी रोज़े का एक रिवाज रहा है। चुनाचा हमारे इस इलाक़ा में, बल्कि बड़े सग़ीर से हटकर बाकी दुनिया के अक्सरियत इलाक़ों में भी हिंदुइज़्म जो है, हिंदू मत तकरीबन ये पुराना मज़हब है। देखें कि इस्लाम से भी तकरीबन 5-6 सदियाँ कबल ईसाइयत का दौर गुज़रा है और ईसाइयत से तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल कबल हिंदुइज़्म वजूद में आया। यूँ समझने के ये सबसे पुराना मज़हब है। तो जब हम हिंदुइज़्म के वेदों का मुताला करते हैं, उनके जो ऋषि हैं, उनके जो पंडित और विद्वान हैं, उनकी जब हम तहरीरें देखते हैं, उसमें भी हमें बर्द का लफ्ज़ मिलता है जिसको वो रोज़ा कहते हैं। तो कुरान ने बिल्कुल सही अक्कासी की है। और कुरान का ये जो जुमला है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पूरे आलम का लिटरेचर उसका जब हम मुताला करते हैं तो कुरान के इस लफ्ज़ की हक़ानियत सामने आती है कि रोज़े तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ रहे हैं। तो रोज़ा ऐसी इबादत है जो इस्लाम के अलावा दूसरे समावी और गैर समावी मज़ाहिब में मशरू रहा है। इस्लाम में इसकी हैसियत कभी ये कि सिर्फ़ साल में 1 रोज़ा, कभी ये कि महीने में 3 रोज़े, और बाकी मज़ाहिब में भी 40 रोज़े, ये मुख्तलिफ उसकी तरतीब रही है। लेकिन कैफियत अलग अलग रही है, औकात अलग अलग, तादाद अलग अलग, लेकिन ये चीज़ मुश्तरक थी कि रोज़े तमाम अक़वाम पर, तमाम मज़ाहिब में फ़र्ज़ रहे हैं। तो रोज़ा ऐसी इबादत है जो इस्लाम ने फ़र्ज़ करार दिया है। और इसकी हिकमत क्या है? कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो सबसे बड़ी हिकमत रोज़े की यही है कि जब हम रोज़ा रखेंगे हमें फ़ुक़रा का एहसास होगा। और तक़वा तो असल यही है, तक़वा तो असल यही है कि हमें दूसरे मुसलमान का एहसास हो। वरना आप किसी को मजबूरी में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, आप उसकी मजबूरी और परेशानी हल कर भी सकते हैं, फिर भी अगर आप हल नहीं करते तो आपके यहाँ कोई तक़वा नहीं है। चाहे आप इल्मी तौर पर, चाहे आप मजहबी तौर पर जिस हैसियत से ख़ुद को तस्लीम करें, लेकिन दूसरे के दुख का मदावा करना, दूसरे के दर्द का दरमा करना, ये है दरअसल तक़वा। तो रोज़े की हिकमत भी अल्लाह ने यही ज़िक्र की है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए। तो जब इंसान रोज़ा रखेगा, उसे गरीब की भूख का एहसास होगा, उसे फ़ुक़रा की मजबूरियों का एहसास होगा। तो जब हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करते हैं तो बिल्कुल हमारे अकाबिर ने, अंबियाए कराम ने, औलियाए इज़ाम ने किसी चीज़ पर अमल किया। वाक़यात मशहूर है, तफासिर में वाक़या मौजूद है। सैयदना यूसुफ़ अलैहि नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम
جب مصر میں وزیر خزانہ تھے اور اس پورے ریجن میں قحط سالی کا دور چل رہا تھا، تو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وافر مقدار میں غلہ تھا، اپنا ملک بلکہ ارد گرد کے ممالک سے بھی لوگوں کو وہ جو آنے والے تھے انہیں غلہ دے رہے تھے، لیکن ان تفاصیلی روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام بعض اوقات خود بھوکے رہتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو غلہ موجود ہے، آپ کو قحط سالی کا بالکل سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو ان کا جواب یہی تھا کہ یہ لوگوں کا جو درد ہے میں اس کا احساس کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے وہ کس حالت سے گزر رہے ہوں گے، کس کرب کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح مشکات کی مشہور شرح مرقات، اس میں ایک واقعہ لکھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہ سردیوں کا زمانہ تھا، سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو وہ سردی میں بیٹھے کانپ رہے تھے، جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے حضرت کی یہ کیفیت دیکھی، لیکن دیکھا کہ ان کے ساتھ سردیوں کا سامان پڑا ہوا ہے، جیسے گرم چادر ہے، اوپر جرسی، سویٹر وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ سردی سے کانپ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سامان استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو گرم پوشاک اور یہ سامان ہے آپ یہ اوڑھ لیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ سامان اگر استعمال کروں گا تو مجھے ان لاچاروں اور بے کسوں کا احساس نہیں ہوگا جن کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سبھی اس طرح کے نادار لوگوں کو یہ سامان مہیا کر سکوں، تو میں اس کو الگ رکھ کر ان کے درد کا ایک احساس اپنے دل میں زندہ کر رہا ہوں۔ تو یہی ہمارے اکابر کا شعار رہا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور روزے کی حکمت بھی یہی ہے کہ لوگوں کے درد کا احساس ہو، فقراء کے فقر کا احساس ہو۔ اور دوسری بڑی حکمت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس وقت میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، جدید جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان کی بھی جو ریسرچ کے نتائج ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کم سے کم انسان کو انسان کو سال میں کم سے کم 1 مہینہ ایسا گزارنا چاہیے جس میں وہ کھانے پینے سے دور رہے، تاکہ اس کے جسم کے جو مختلف فاضل مادے ہیں وہ اس سے نکل جائیں، جو غیر ضروری توانائیاں ہیں اس میں وہ خارج ہو جائیں اور ضروری توانائی انسان کے اندر آ سکے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہ ڈائٹنگ کہتے ہیں، کہ انسان اپنی خوراک پر قابو پا کر اپنی انرجی بحال کر رہا ہے، اپنی فٹنس دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم روزے کی وجہ سے انسان کو پوری یہ صلاحیت مل جاتی ہے۔ انسان کو اسلام نے یہ جتنی بڑی عظمت والی نعمت دی ہے، ثواب کا ثواب ہے، فٹنس بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، فقراء کا اس میں احساس بھی ہے۔ تو یہ 1-2 حکمتیں تھیں روزے کی۔ اور اس حوالے سے جو ہمارا دوسرا یعنی کہ آج کا یہ عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ الحمدللہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بار پھر آ چکا ہے، تو بھائی رمضان کا پیغام احساس ہے، اسی لیے اس کو شہر المواسات کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کی ہمدردی کریں، اور ہمارے اعمال کی برائی کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس وقت روئے زمین پر جو حالات چل رہے ہیں آپ سے وہ مخفی نہیں ہیں۔ انسانیت کس کرب کا شکار ہے، ہم لوگ کتنے بڑے مصائب جھیل رہے ہیں، یعنی کہ انسان انسانیت سے دوری میں اب شفا ڈھونڈ رہا ہے، ایک دوسرے سے انسان دور چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو اللہ سے ناراضگی چل رہی ہے اس کو منانے کا ذریعہ، بدعمالیاں دور کرنے کا ذریعہ، کہ جو بنجر روحیں ہیں، بدحال معاشرہ ہے، اجڑے دل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم ان کو سنوار سکیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں، صدقہ کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں۔ چونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور روایت میں وانا اجزا بہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ روزے دار کو میں خود مل جاتا ہوں۔ یہاں پر محدثین نے یہی کہا ہے کہ باقی اعمال کے جو ثواب ہے، نیکیاں ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و انعام دلواتے ہیں،
لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، یا خود خدا مل جاتا ہے روزے دار کو، کیونکہ اس میں انسان اللہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیش و عشرت سے پاک ہے، تو انسان بھی وقتی طور پر، عارضی طور پر کچھ لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مشابہت چونکہ اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ تو دنیا کے حالات کے تحت اپنی بدعمالیاں معاف کرانے سے اور لوگوں کی تکالیف دور کرنے سے یہ وقت توبہ کا ہے، یہ وقت دعاؤں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل انسان کے قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک دراصل نیکیوں کی موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک گزرنے کے 6 ماہ بعد تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جن نیکیوں کی توفیق دی ہے انہیں قبول فرما، اور پھر رمضان آنے سے پہلے 5 ماہ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی نعمت دے دے، ہمیں رمضان سے پہلے موت نہ دینا۔ اور حضور علیہ السلام بھی خود اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار کرتے تھے، استقبال کی تیاریاں کرتے تھے۔ تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا موقع ہے، انسانیت کی بھلائی مانگنے کا موقع ہے۔ ہم سب رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لیں کہ پہلے سے زیادہ عبادت میں لگ جائیں، نمازوں کے بعد متصلاً نوافل، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، یہ سارے نیک اعمال اگر ہم اپنا حصہ بنا لیں، اپنا خاصہ اور اپنی عادت بنا لیں، اور متصلاً یہ کہ دعائیں کرتے رہیں، تو کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس وبا کو ہم سے دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی، اور انہیں ہمیں توفیق دیں، اور اللہ عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update.